شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ثابت ہلدی چبانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی مرغی کو کھلا دیں تو مرغی انڈے جلدی دینے لگتی ہے۔ اگر سالن میں مرچی زیادہ ہو جائے تو ایک گھی کا چمچہ دوبارہ فرائی کر کے سالن میں اچھی طرح سے ملا دیں، مرچی کم ہو جائے گی۔ جگر اور دل کے مریض کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو دہی صبح کے وقت زیادہ کھایا کریں۔ دبلے پتلے افراد انگور کھایا کریں، انگور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت بھی انگور کا رس گرم کر کے صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ اگر دالوں کو محفوظ رکھنا ہے تو دالوں کے ڈبوں میں چند قطرے کسٹرڈ آئل کے ملا دو۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو نہار منہ 2 سیب چھلکوں سمیت کھایا کرو۔ پکاتے وقت اگر دال یا سبزی جل جائے تو اس میں زیادہ اور ٹماٹر مکس کر کے ڈال دیں، جلن کی بو بالکل نہیں آئے گی۔ اگر معدے اور سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو بائیں جانب ہو کر سویا کرو۔ استری کے نیچے سے داغ دور کرنے کے لیے استری پر ٹوتھ پیسٹ لگا دیں اور 10 منٹ کے بعد مل کر دھو دیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر کان یا ناک خارش کرنے کی وجہ سے پک جائے تو ان پر انگلی کی مدد سے عطر لگائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر بیسن گولتے وقت اس میں اجوائن اور سونف شامل کر لیے جائیں تو پکوڑے نرم اور مزیدار بنتے ہیں۔ اگر جسم پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو وہاں پر چینی اور شہد گرم کر کے لگائیں، زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور سوجن بھی نہیں آئے گی۔ اگر گردے کے درد کا مسئلہ ہو تو پسا ہوا زیرہ اور لیموں کا رس ملا کر چاٹیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہو تو پپیتے کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو سوہانجنے کے پتوں کا جوس بنا کر پینے سے مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ پالک کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جنہیں بھوک نہ لگتی ہو وہ کریلے کا جوس پیا کریں۔ جنہیں بواسیر کا مسئلہ ہو بند گوبھی کے پتے سلاد کی طرح کھایا کریں۔ جو لوگ سخت اور بھاری کام کرتے ہیں وہ باجرے کی روٹی بنا کر کھایا کریں، تھکن نہیں ہوگی۔ امرود کو بھون کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہیں چھوڑ رہا ہو تو دودھ میں کھجور ابال کر پئیں۔ جن کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ ہری پیاز کا استعمال کیا کریں، یہ آنکھوں کی نظر تیز کرتی ہے۔ سنترا کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سوکھے چھوارے کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ آم نہار منہ کھانے سے نقصان دیتا ہے۔ منہ اور سانس کی بدبو کا مسئلہ ہو تو ادرک چبایا کرو۔ خالی پیٹ کیلا کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کو سلاد میں استعمال کریں کیونکہ اس سے وزن زیادہ بڑھتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر کوئی زہریلی چیز لگنے سے جلن محسوس ہو رہی ہو تو چینی پانی میں گھول کر اس پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں۔ فالج اور لکوہ کی بیماری میں کچا لہسن کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد چند دانے سونف منہ میں ڈال کر چبایا کریں۔ کچا پیاز پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور روزانہ صبح وہ پانی پیتے رہیں، شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مسوڑوں میں سوجن کا مسئلہ ہو تو دھنیا پانی میں ابال کر 2-3 دن تک اس پانی سے غرارے کرتے رہیں، سوجن اتر جائے گی۔ جنہیں دمے کی بیماری ہو وہ لہسن کا رس گرم کر کے پیا کریں۔ دھنیا کا رس گرم کر کے گنج پر لگانے سے بال جلدی اگ جاتے ہیں۔ ایک نرم چادر کا ٹکڑا لیں، اس کو نیم گرم پانی میں ڈبوئیں، اسے ایک ڈنڈے پر لپیٹیں، ایک اخبار پر تھوڑا سا نمک لیں، اس ڈنڈے کو اس پر رول کریں، اس کے بعد اس ڈنڈے کو چاروں طرف دیواروں پر پھیریں، مہینوں تک جالے نہیں لگیں گے۔ اگر سیب چھیل کر رکھیں تو کالے ہو جاتے ہیں،
سیبوں کو کالے ہونے سے بچانے کے لیے۔ چھیلے ہوئے سیب لیموں والے پانی میں ڈبو کر رکھیں، سیب کالے نہیں ہوں گے۔ بے روزگاری کے دنوں میں مجھے ایران کے ایک گاؤں میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری بڑی ہی غیر معمولی تھی، آج سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی نوکری کروں گا۔ مجھے میرے ایجنٹ نے اس نوکری کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی تھی، بس اتنا ہی بتایا کہ تم نے اپنے مالک کا کام کرنا ہوگا، وہ تمہیں جو بھی کام بتائے گا تم وہ کام سر انجام دو گے، تمہاری تنخواہ پاکستانی 40,000 روپے ہوگی۔ ان دنوں 40,000 روپے میں بڑی رقم ہوتی تھی۔ میں مان گیا، بلکہ خوشی خوشی مان گیا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا، کیونکہ ان دنوں پاکستان میں 5-10 ہزار کی نوکری کرنا بھی بڑی جان جوخم کا کام تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات تھی، اماں بھی خوش تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری یہ نوکری میرے لیے بہت ہی ہولناک اور خوفناک ثابت ہونے والی ہے۔ اس نوکری میں مجھے ایسے کام کرنا پڑیں گے جو میرے جذبہ ایمانی کو کمزور کریں گے، جو مجھے ایک چوہے کی طرح بزدل بنائیں گے اور مجھے گنہگار بھی۔ میں نے اپنے دل میں بس یہی سوچا تھا کہ میں حلال روزی کمانے جا رہا ہوں، مگر وہاں جا کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے دن مجھے میرے مالک کے گھر پہنچایا گیا۔ میرا مالک تقریباً 40 سے 50 سال کی عمر کا تھا، اس کے بال کالے تھے، داڑھی بھی کالی تھی، اس نے سر اور سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس کی داڑھی بھی کافی سادہ تھی، یعنی یہ ایک بزرگ معلوم ہوتا۔ اس کے انداز گفتگو میں شیرینی اور مٹھاس بھری ہوتی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس شخص سے ایک عجیب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے آپ کے ہاں کیا کام کرنا ہوگا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولا، تم بتاؤ تم کیسا کام کرنا پسند کرو گے؟ ایسا کام جس میں عیاشی اور مزہ بھی ہو اور لذت بھی ہو، یا ایک ایسا کام جس میں صرف محنت اور مزدوری ہے؟ میں اس کی بات سمجھا نہیں تھا۔ جیسا آپ کام مجھے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا مالک، میں آپ کا تابع دار رہوں گا، کیونکہ میرے خاندان کو پیسوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ میں غریب گھر کا لڑکا ہوں۔ میری بات سن کر میرے مالک نے مجھے پریشان ہو کر دیکھا اور بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں کے مقامی نہیں ہو، تم ایک غیر ملکی ہو اور یہاں پر صرف نوکری کرنے آئے ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، میں آپ کی نوکری کرنے آیا ہوں، مگر آپ یقین کیجئے اگر آپ مجھے پہاڑ کاٹنے کا بھی بولیں گے تو میں وہ بھی کاٹوں گا۔ میں آپ آئی ایسی خدمت کروں گا کہ آپ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی ہی نوکری دوں گا کہ بس تمہیں وہ کام کر کے دکھانا ہے۔ کام اگرچہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ نظر کے مالک ہیں، ان کے نزدیک ثواب اور گناہ ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ میں تھا۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، اچھا آپ ہی بتائیے کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ میری بات سن کر اس نے اپنے پاس بڑا کالے رنگ کا بکسا اٹھایا جس کے اوپر بھورے رنگ کا چمڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی بکسے کو کھولا اس میں سے کافی سارے نیلے اور ہرے رنگ کے نوٹ نکل آئے، جو شاید کرنسی کے نوٹ تھے اور ایرانی کرنسی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے پوچھا تو بولا، یہ سب میں تمہیں دوں گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس آدمی کی آواز میں بڑی جان تھی اور وہ پر اسراریت الگ سی تھی۔ اچھا آپ جو مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا، لیکن اس بات کی یقین دہانی دیجیے کہ جو بھی کروں گا اس کے بعد میری ذمہ داری نہ ہوگی۔ میرا مطلب کہ میں محفوظ رہوں گا۔ ہاں تم اس بات کی تو فکر ہی نہ کرو، تم اس قدر محفوظ ہو جاؤ یہاں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہوتا ہے۔ بس جو تمہیں کرنا ہے وہ تم نے ٹھیک سے کرنا ہے۔ جی ضرور، مجھے آپ کل کام دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ تم کل صبح آنا، میں صبح کے 10 بجے اٹھتا ہوں، تمہیں بھی جگاؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو فجر کی نماز کے وقت ہی اٹھ جاتا ہوں، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا اس سب بات چیت کے بعد۔ ہم لوگ کھانے کی میز پر آ گئے، میں نے بھی کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے بڑا ہی سخت حیرت کا جھٹکا لگا تھا، آج سے پہلے کبھی مجھے صبح کے وقت اتنی نیند بھی نہ آئی تھی۔ میں تو ہمیشہ فجر کے وقت جاگ جایا کرتا۔ مجھے اپنے وجود پر ایک عجیب سا خمار طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً منہ ہاتھ دھویا اور اٹھ کر مالک کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مالک سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے وجود پر معمولی سا لباس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خبیثاً ہنسا اور بولا، دیکھا آج تم بھی صبح کے 12 بجے اٹھے ہو، تم بڑے ہی مضبوط ایمان کے لگتے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا 4 بجے اٹھ کر میرے کان میں اذان دو گے۔
پر تم سے تو خود نہیں اٹھا گیا، دیکھو میں تم سے پہلے اٹھ گیا ہوں۔ اس نے شراب کی بوتل اپنے منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو میں حیران رہ گیا، مگر حضور آپ کا حلیہ تو ایسا ہے کہ آپ بہت ہی نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ہکلاتے اسے پوچھا تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجا کر بولا، تم بھی کیسی بچوں والی باتیں کرتے ہو؟ نیکی کا اور شراب کا کیا تعلق ہے؟ کیا شراب پینے والے سارے ہی گنہگار ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے دل میں استغفار کی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجبوری نہ ہوتی اگر تو میں اس شرابی کی نوکری بھی کبھی نہ کرتا۔ اس نے مجھے کالے رنگ کے چمڑے والا وہ بیگ پکڑایا اور بولا کہ جاؤ جا کر بازاروں میں گھومو، ان پیسوں سے لڑکوں کو کھانا کھلاؤ اور جو لڑکا تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لگے اسے تم میرے سامنے پیش کرو، بلکہ یہ ایک برا خیال ہوگا، تم ایسا کرو میرا کیمرہ لے جاؤ، کیمرے میں لڑکوں کی تصویریں کھینچ لینا، ان سے ان کا نمبر بھی معلوم کرنا اور ان سے یہی کہنا کہ تمہیں ایک سیٹھ کی نوکری کے لیے مختلف لڑکے چاہیے۔ تم اب لڑکوں سے یہی کہہ دینا کہ ہم جلدی تم سے رابطہ کریں گے، ان کی تصویریں بنانا اور ہر طریقے سے بنانا، ان کے ہنستے مسکراتے چائے پیتے ہر طرح کی تصاویر چاہیے۔ مجھے وہ آدمی اپنے اس کام کے بارے میں بہت ہی مطمئن اور پرجوش لگ رہا تھا، جبکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خوبصورت لڑکوں کا نوکری سے کیا تعلق۔ بہرحال میں اس میں سے کچھ پیسے لے کر باہر کی طرف نکل گیا۔ مجھے یہاں کی زبان بھی تھوڑی بہت آتی تھی، کیونکہ میں جب یہاں نوکری کے لیے آیا تھا اس سے پہلے مجھے جس ایجنٹ نے نوکری دلوائی تھی تھوڑی بہت فارسی بھی سکھا دی۔ اب میں خود پر اعتماد محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میری جیب میں پیسے تھے۔ میں نے باہر جا کر ہوٹل وغیرہ میں دیکھنا شروع کیا۔ شام کے وقت چائے پینے بہت سارے لڑکے گلی کوچوں میں آ کر بیٹھتے تھے۔ میں نے ان لڑکوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھے خوب توجہ اس لیے دیتے کیونکہ میں اپنی شکل سے ہی غیر ملکی لگتا تھا۔ ظاہر ہے ان کو جب پتا چلتا کہ میں ایک آدمی کی تلاش میں ہوں جسے نوکری دینا چاہتا ہوں تو وہ ایک دوسرے کو بھی بتاتے اور کہتے میرے پاس کوئی انٹرویو کے لیے آ جائے۔ میں اسی طرح ہفتے سے 7 دن تک مختلف لڑکوں کی تصاویریں بناتا رہا۔ میرے پاس تقریباً 60 سے زیادہ لڑکوں کی تصویریں بھی آ چکی تھی۔ یہ لڑکے انتہا کے حسین تھے۔ میں نے تو ایسا حسن آج تک اپنے ملک میں دیکھا بھی نہ تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ ایک خوشحال شہر تھا۔ خیر میں نے ان لڑکوں کی تصویریں آ کر اپنے باس کو دکھائیں۔ اس نے اس میں سے 2-3 لڑکوں کو پسند کیا اور کہا انہیں میرے پاس انٹرویو کے لیے لے آؤ، میں ان کا انٹرویو کروں گا، باقی باتیں تمہیں بتاؤں گا، تو تم بھی انہیں سمجھا دینا میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں پڑتا۔ اور ہاں اب تم اسلحہ چلانا بھی سیکھ لو، تمہاری نوکری کی ضرورت یہی ہے کہ جہاں بھی تم جاؤ تمہارا رعب اور دبدبا ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی تمہیں کچل کر چلا جائے اور تم اس کا منہ دیکھتے رہ جاؤ۔ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ تم سینا کے ملازم ہو۔ سینا کوئی عام آدمی نہیں، شاید تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہنستا ہوں تو میں اتنا بڑا آدمی نہیں، لیکن میری طاقت کا اندازہ تم میرے پیسے اور اسلحے سے لگا سکتے ہو۔ سینا نامی اس شخص کی یہ باتیں سن کر میں بہت ہی حیران بھی تھا، لیکن مجھے اس کی نوکری کرتے ہوئے اب اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال ان لڑکوں کا انٹرویو کرنے کے بعد 2 لڑکوں کا اس نے انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تم آ کر مجھ سے ساری ٹریننگ پہلے سے خود لو، اس کے بعد ان لڑکوں کو بھی بتانا۔ مگر جب سینا نے مجھے باقی حقیقت بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا۔ سینا نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ بہت ہی نازیبا اور عجیب تھی، میں تو اسے سوچ کر بھی گھن کھا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے ادنا اور اتنے گھٹیا کام کے بھی اتنے زیادہ پیسے دیے جاتے ہوں گے۔ سینا نے مجھے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اس کام کے بدلے 1 لاکھ ریال دیے جائیں گے۔ آج کل تو ایک پاکستانی روپیہ بھی 140 ریال کے برابر، لیکن اس وقت ریال کی اچھی خاصی قیمت ہوا کرتی تھی۔ یہ سب سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے کہ مالک مجھے تو بہت ہی کم پیسے دے رہا تھا، جبکہ ان لڑکوں کو اتنے سادے کام کے اور اس قدر گھٹیا کام کے 1 لاکھ ریال دے رہا تھا۔ میں نے صبر کیا کیونکہ یہ میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرے مالک نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی کہ میں ان لڑکوں سے باقاعدہ بات چیت کروں اور پوچھوں کہ ان کا کام کہاں تک پہنچا، انہوں نے کوئی ترقی بھی کی یا پھر وہ پیسہ لے کر فرار ہو گئے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم لے کر وہ فرار تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ میرا مالک ایک اچھا خاصا طاقتور اور اثر رسوخ والا آدمی، اس کے پاس ہر طرح کے سپاہی اور ہر طرح کا اسلحہ بھی تھا۔
میں تو اس کا ایک ملازم تھا، میرے علاوہ بھی اس کے 30-40 ملازم تھے جو ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ان لڑکوں کو پیسے دیے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ایک لڑکا جس کا نام سلمان تھا وہ میرے پاس آیا۔ اس نے اپنا منہ لٹکا رکھا تھا، چہرے پر پریشانی اور اداسی تھی۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، تم نے جو کام مجھے دیا تھا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ میں حیران ہونے لگا، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ بھلا اتنا آسان کام تھا تو جسے کرنے کے لیے کسی قسم کی غیرت، عزت، محنت کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن یہ کام بھی اس سے نہیں ہوا تو پھر تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے اگلا سوال کیا تو اس نے جو بات مجھے بتائی وہ واقعی میں پریشان کن تھی۔ دیکھو، جس کام کے لیے تمہارے مالک نے مجھے بھیجا تھا، بھلے وہ لڑکی جس کی تصویر پر تمہارے مالک نے مجھے دکھائی تھی وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، لیکن پھر بھی اسے 1 ہفتے میں جتنا پیٹرول میں نے خرچ کیا، کھانا پینا، ادھر ادھر آنا جانا، اس سب میں میرا پیسہ ضرور لگا ہے۔ یہ بات میں تمہیں جھوٹ سے نہیں بلکہ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں۔ تم اپنے مالک سے کہو کہ مجھے 10,000 ریال معاف کرے، کیونکہ میں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ میں واپس نہیں کر سکتا۔ میں بس خوبصورت ہی ہوں، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اگرچہ ہو تو مجھے کوئی اور ہدف دے دو جسے میں پورا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنا سر جھکا لیا۔ ظاہر ہے وہ زنا کرنے کے پیسے وصول کرنا چاہتا تھا، اور اس کام میں آپ اللہ کی برکت بھی نہیں مانگ سکتے۔ ظاہر ہے گناہ کے کام میں انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا میری مدد کرے گا۔ وہ جو کام کر رہا تھا وہ نہایت ہی گھٹیا تھا۔ ایک جنرل کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ مالک نے جس لڑکی کے ساتھ اسے گناہ کرنے کا بولا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک جنرل کی بیٹی تھی۔ اب مجھے اپنے مالک کی بات سمجھ آئی کہ شاید وہ کسی بڑے آدمی کو پھانسنا چاہتا، مگر جو اس کے بعد ہوا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مالک کے بارے میں میرے سارے شک و شبہات غلط ثابت ہوئے تھے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مالک اپنے کسی حریف کو پھانسنے کے چکر میں ہے، اس لیے اس کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بنانے کی اس نے قیمت رکھی تاکہ اسے بدنام کر سکے۔ لیکن آج جب کہ میں بھی کمرے میں موجود تھا، مالک نے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے سے جو بات کی وہ بڑی ہی مختلف تھی۔ دیکھو لڑکے، تم ایک کام کے آدمی لگتے ہو، تمہاری شکل خوبصورت ہے، تمہاری باتیں کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ کوئی بھی لڑکی ایسی باتیں سن کر اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتی۔ تم جو بھی لڑکی اپنے سامنے دیکھو تم اسی کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرو۔ بس یہ یاد رکھنا، اگر تم عام لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے رہے تو زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ایسے تعلق رکھو کہ جب بھی تم سے ملیں تو محبت سے ملیں، اور باقی کی باتیں تو تم سمجھ ہی گئے ہو۔ میں نے تمہیں 10,000 نہیں 1,00,000 ریال معاف کر دیے، اور اب یہ تم پر ہے کہ تم اس بارے میں کتنی سنجیدگی سے کام کرتے ہو۔ دیکھو، کام مشکل نہیں، بڑا ہی دلچسپ اور مزیدار کام ہے۔ اگر تم ایک بار اس کام میں پڑ گئے تو تم بنا تنخواہ کے بھی کرنے لگو گے، بلکہ تم کہو گے کہ مجھے کوئی پیسے لے کر یہ سب کرنے کے لیے دے دے۔ مالک کی بات سن کر اس لڑکے نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی میری ہی طرح کا ایک غریب گھرانے کا تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، ہاں، مگر خوبصورت وہ بلانکا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا دل پہلی نظر میں ہار سکتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں 2-3 دن کے بعد آؤں گا اور تمہاری ساری رپورٹ دوں گا۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ یہ کام اسے کرنے کے لیے دیتے ہیں، ساتھ میں 1,00,000 ریال بھی دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ملک سے کسی آدمی کا بندوبست کروں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تمہاری یہ اوقات کہ تم مجھ سے یہ بات کرو؟ مجھے صرف یہاں کے مقامی لوگوں سے بات یہ کرنی ہے، صرف انہی کے ذریعے یہ کام کروانا ہے۔ اگر کوئی اور یہ کام کرے گا تو میں پھنس جاؤں گا، اور تم بھی پھنس سکتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تو تم پر کڑے سخت دن آئیں گے، پھر میں بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ اس لیے تمہیں جتنا کہا ہے تم اتنا ہی کرو۔ ہاں، اگر تمہیں زیادہ ہی پیسہ کمانے کا شوق ہے تو ایسے لڑکے ڈھونڈو جو اپنے کام میں ماہر ہوں، تیز تراز ہو، اور جتنا کام انہیں دیا جائے اتنا کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ میں مالک کی بات سمجھ تو گیا تھا، لیکن ایسے لڑکے لانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اگر چاہتا بھی تو ایسے لڑکے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ میری عمر خود بہت ہی کم تھی اور میں کنوارا بھی تھا۔ آج تک میں نے کسی لڑکی سے ایسی بات نہ کی جس سے مجھے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا اندازہ ہوتا۔ میں چپ کر گیا تھا۔ ہفتے کے بعد وہ لڑکا دوبارہ آیا۔
اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی، اس کی چال ڈھال ہی مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ لہر تھی جسے میں محسوس کر چکا تھا۔ بلاؤ اپنے مالک کو، میں ایسا کام کر کے آیا ہوں کہ وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ وہ لڑکا اپنے چال میں بھی مست لگ رہا تھا اور خوش بھی تھا۔ میں نے مالک کو بلایا تو اس نے مالک کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے 3 لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا دیا ہے، ان کے ساتھ وہ تعلق بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے اور اب وہ اس میں مزید مہارت اختیار کر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا مالک اس سے اس سارے کام کے ثبوت مانگے گا، یہی کہے گا کہ تم جس لڑکی سے ملے ہو اس کا پتہ بتاؤ، لیکن اس نے تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھو لڑکے، میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم جن لڑکیوں سے تعلق بناتے ہو اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ اس سب میں تمہیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہیں انہیں کسی مصیبت سے بچانے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے جو ہوتا ہے ہونے دو، اگر آبادی میں کوئی اضافہ بھی ہوتا ہے تو ہمیں منظور ہے، اس سب سے ہمیں کیا مطلب۔ اور ہاں، اگر تمہیں ایک لڑکی کے امید سے ہونے کی خبر مل جائے تو دوبارہ اس کے پاس بھٹکنا بھی مت۔ بس تم جتنی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا سکتے ہو پھانس لو، اور جب مجھے تمہارے باپ بننے کی خبر ملے گی تو میں تمہیں خود ہی ایک لڑکی اور ایک بچے کے بدلے 1-1 لاکھ ریال دوں گا۔ تم بڑے کام کے لڑکے نکلے، شاباش۔ تم نے جو کام کیا ہے وہ میرے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اب اگر تم ایسے ہی 10 مزید کارنامے کرو تو تمہاری ساری زندگی سنور سکتی ہو۔ مجھے مزید لڑکوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذرا سوچو، اگر تم یہ سب کر لوگے تو تمہاری زندگی کتنی خوشگن گزرے گی۔ زندگی بھر تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور لڑکا آج مالک سے 2 لاکھ ریال لے کر چلا گیا۔ اتنا خوش تھا کہ میں اس کے چہرے پر آج پہلی بار اتنی خوشی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ غربت سے تنگ آ چکا ہے اور اب ایسے ہی اپنے پیسے کمانے کا راستہ نکال چکا ہے، کیونکہ اسے کسی بھی ادارے نے نوکری نہ دی۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کمانے کی خاطر کسی کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کرتا، لیکن لیکن انہیں اپنی باتوں میں ضرور پھانستا ہے۔ اب وہ لڑکیوں کی بے وقوفی کہ وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، یہ ان کی اپنے کردار کا ڈھیلا پن اور اپنی ہوس جو انہیں اس کے تعلق کی طرف کھینچتی ہے، ورنہ اگر کوئی با کردار اور پاک لڑکی ہو تو وہ کیوں اس چنگل میں آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ آج میں تمہیں بہت ہی خاص کام سونپنے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں بھی 1 لاکھ ریال دوں گا اور تم بھی زندگی بھر ان پیسوں سے عیاشی کر سکتے ہو۔ ان دنوں ریال کی قیمت اچھی ہوتی تھی۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ ایسا کیا کام ہے تو اس نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ ایسا کرنا مشکل بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایسا لڑکا ڈھونڈوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کی بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ وہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا، لیکن اس کا ابھی بھی اثر و رسوخ علاقے میں کافی زیادہ تھا، جسے وہ ختم کرنا چاہتا ہوگا۔ چلو یہ بات تو میری سمجھ میں آتی تھی، لیکن باقی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر، میں نے اپنے مالک سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی کسی ایسے لڑکے کا بھی بندوبست کروں گا جو اس قابل تسخیر قلعے کو بھی فتح کرے گا۔ مجھے مالک نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے وہ پہلے بھی بہت سارے لڑکوں کا استعمال کر چکا ہے، مگر آج تک کوئی اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ اس عورت تک پہنچ سکے۔ وہ شاید خدا کے بہت قریب رہتی ہے، سختی پر مذہبی اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ اسے بہت سارے پیسوں، ہیروں اور جواہرات کے بدلے تعلق بنانے کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے کبھی بھی اس کام کی حامی نہ بھری۔ حالانکہ جنرل اپنی طبیعت کا بہت ہی سخت ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو نہ ہی اچھے کپڑے پہننے دیتا ہے، خوشبو تک لگانے نہیں دیتا، مگر پھر بھی نہ جانے کیا بات ہے کہ اس کی بیٹیاں پختہ کردار کی مالک ہیں۔ کبھی بھی وہ اپنے باپ کے خلاف یا اپنے مذہب کے خلاف نہیں جاتی، وہ تو ہلکی سی لغزش پر بھی تیار نہیں۔ اس لیے تم کوئی پکا بندوبست کرو۔ یہ سن کر مجھے سخت حیرت محسوس ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ جب ایک عورت اپنے سخت حالات کے باوجود بھی اپنے اصولوں پر قائم ہے تو میں اس قدر بے غیرت کیوں ہو گیا۔ میں نے خدا سے قسم کھا لی کہ میں اس نوکری کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے سیٹ سے کہہ دیا کہ میں اب مزید یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میں گناہ کے پیسے نہیں کھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر یہ کام مزید نہیں کروں گا۔ جب یہ بات میں نے اپنے مالک کو بتائی، مجھے تو لگا یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوگی، وہ یہ بات سن کر غصہ کرے گا، مگر وہ ہنس پڑا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی مجھے اب یہ کام خود بھی آسان لگتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ لڑکوں کو پیسے دینے کی بجائے میں خود ہی یہ کام کرنا شروع کروں، اس میں تو کوئی محنت بھی نہیں۔
میں جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا تو وہ کھلے دل کے ساتھ مجھے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا آپ کو اس سب کے لیے کوئی پیسے دیے جاتے ہیں یا آپ کوئی سازش رچا رہے ہیں؟ سازش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس آدمی نے اپنا امامہ اتارا تو مجھے یقین ہوا وہ غیر ملکی تھا۔ اگر تم ساری حقیقت جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ جرگے میں چلو، جو کہ مہینے کی آخری تاریخ کو ہے، پھر تمہیں اصلی کھیل سمجھ آئے گا کہ میں کس کھیل میں یہاں پر آیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ جرگے کے لیے خود بھی تیار ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اب تجسس بڑھ چکا تھا، میں بھی جرگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کو اتنے بڑے اور اتنے گھنونے کام کرنا پڑ رہے تھے کہ وہ اپنے اس کام میں پیسے ضائع کرنے لگا۔ بالآخر جرگے کا دن آیا، میں بھی وہاں بیٹھا تھا۔ جرگے کے سردار وہی جنرل تھا جو کہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا، اور جس کی بیٹی کو اپنے تعلقات میں پھانسنے کے لیے یہ آدمی لاکھوں ریال بہانے کو تیار تھا۔ جنرل اس جرگے کا سردار تھا، کیونکہ اس گاؤں میں قانون سے زیادہ ریٹائرڈ جنرل کی چلتی تھی۔ وہ خود ایک اثر رسوخ والا آدمی تھا جس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی تھی۔ یہ آدمی گاؤں میں انصاف قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسے یہاں کے سبھی لوگ پسند کرتے اور مقامی لوگوں کے انتخابات سے ہی اسے یہ عہدہ ملا تھا۔ جب اس نے بات کرنا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا۔ سارے مہینے کے جرائم کے بارے میں بات کرنے کے بعد جنرل نے جب ایسے لوگوں کا پوچھا جو غلط تعلقات اور عشق مشوقی کے چکر میں پڑتے ہیں تو کافی لوگ خاموش ہوئے۔ کچھ تو یہ کہنے لگے کہ یہ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں نہیں بولنا چاہیے۔ جو معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہو اور ایسا گناہ ہو جسے دوسرے کو نقصان پہنچے، اس کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بیچارہ بوڑھا یہ سن کر پریشان ہوا کہ آج سب کی زبان کیسے بدل گئی، سب لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے تو صرف جرم کی نہیں، گناہ کی بھی سزا دی جاتی تھی اس جرگے میں، لیکن آج چونکہ اس جرگے کے اندر ایسی بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں جو خود گناہ کی دلدل میں پھنس چکی تھی، تو انہوں نے سزا اور جزا کے ترازو کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا مالک جرگے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکا تھا اور خوش تھا۔ کیوں نہ ہوتا اس نے یہاں کے لوگوں کے پہاڑ اور چٹانوں جیسے ایمان کو کمزور بنانے میں اپنی کامیابی حاصل کی تھی، اور میں اپنے آپ پر افسوس کر رہا تھا کہ محض روٹی کمانے کی خاطر میں اس سب کے اندر ملوث ہوں۔ اب آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوکری چھوڑنے کے بعد کیا اللہ میرے گناہوں سے مجھے معاف کرے گا، یا اگر کوئی اس کا کفارہ ہے تو وہ بھی بتائیے کہ میں کفارہ ادا کیسے کروں، اور اس گناہ سے میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔